علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شاہ علیہ رسول خالد جیلانی الواصل کیسر مڑوی، سرپرست سلسلہ عالیہ جدی قادریہ الجیلانیہ الواصلیہ کیسر مڑو شریف و سجادہ نشین درگاہ واصلیہ ٹمکور۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، مورخہ 13 اگست 2026 بمقام محبوبیہ مسجد سدام نگر بنگلور میں شبیہ مصطفیٰ جگر گوشے علی مرتضیٰ امیر المومنین امام المسلمین حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس میں مشہور علماء اکرام کے بیانات ہوں گے، دیگر صوفیاء اکرام مجلس میں شرکت فرمائیں گے، برادران اسلام، برادران ملت، صوفیاء و سالکین اکرام، خلفاء و مشایخ مریدین اکرام سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ شہادت حسن علیہ السلام کی مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندگان خداوند اور امت محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سن کر یہ ماشاءاللہ سے اچھا لگے گا کہ سرکار امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، ہمیں بہت سارے حقائق کا پتہ چلے گا، اور حضور کے گھر کے غم میں ہم شریک ہوں گے۔ تو حضور کے غم میں جب شریک ہوں گے، حضور کی خوشی میں جب شریک ہوں گے، تو حضور کے سچے پکے امتی بنیں گے۔ اور سچے پکے امتی کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے نبی کی رضا دیکھیں، کیونکہ نبی کی رضا خدا کی رضا ہے۔ نبی دیکھیں نبی کون سے دن غمزدہ ہوئے، یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن خوش ہوئے۔ تو جس دن نبی پاک خوش ہوئے، ہر امتی کو چاہیے کہ اس دن وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے، اگر وہ امتی ہے، کون سا امتی؟ سچا پکا حلالی امتی ہے، حلال رزق کھاتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ جس دن نبی پاک غمزدہ ہیں وہ اس دن غمزدہ ہو۔ یہ کوئی ایک لمیٹڈ محفل نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں، سرکار توکل مستان کو دیکھیں، اور اماں بابا زیارت ہے وہاں پر دیکھیں، آستانوں پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اپنے برائے، امیر، غریب، نئے پرانے سب حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ ان کو من کا سکون ملتا ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رسول کائنات کل کائنات کے رسول ہیں، اور رسول اللہ کے نواسے بھی کل کائنات کے لیے فیض ہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ تو لہٰذا اس میں آپ کو پتہ ہے جب یہ محفل ہوتی ہے، سرکار مولا علی شریف خدا کی ہوتی ہے، سرکار امام حسن پاک کی ہوتی ہے، امام حسین پاک کی آتی ہے، تو بہت سارے جو غیر کلمہ گو بھائی ہیں، وطنی بھائی، وہ بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ مگر کیا؟ اگر آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ کے امتی ہیں تو رسول اللہ کا دکھ بھی یاد کرنا ہے، رسول اللہ کے امتی ہیں رسول اللہ کی خوشی بھی یاد کرنی ہے۔ یہاں آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ رسول اللہ کے امتی ہیں یا دائیں بائیں سے خریدے ہوئے بازاری امتی ہیں۔ بازاری امتی اور محمدی امتی میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے یہ فخر محسوس ہوتا ہے
کہ بنگلور کی سرزمین پر گزشتہ کئی سالوں سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت منا رہے ہیں، جو اس مرتبہ محبوبیہ مسجد میں 13 اگست اور 28 صفر کو آپ کی شہادت ہے، 29 تاریخ کو بروز جمعرات محبوبیہ مسجد سدام نگر میں منایا جا رہا ہے۔ شہادت امام حسن، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی، مولا علی مشکل کشا کے بڑے فرزند، بی بی فاطمۃ الزہرا کے نور نظر، حضرت سیدنا شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت منائی جا رہی ہے۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ اس جلسے میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کے پیدا ہونے سے حضرت سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے، جن کی پیدائش سے بی بی خدیجہ الکبریٰ جھوم اٹھی، جن کی پیدائش سے بی بی فاطمۃ الزہرا کی گود ہری بھری ہو گئی، مولا علی مشکل کشا کے پہلے فرزند جن کی شہادت ہے، جو حضرت سیدنا غوث اعظم جن کے نام پر فخر کرتے ہیں، جن کی نسل جو ہے، جن کے دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے میرے پیر دستگیر حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کے دادا امام حسن ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہند الولی عطاء رسول، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا بھی ددیال جو ہے امام حسن ہے اور ننیال امام حسین ہے۔ ان کی اس عظیم ہستی کی شہادت منائی جا رہی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت عطا کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عطا کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے گود میں بٹھا کر جن کو پر فخر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بٹھا کر خوش ہوتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھا کر مارکیٹ میں گھماتے تھے، ایک کندھے پر امام حسن ہوتے اور دوسرے کندھے پر امام حسین ہوتے۔ کائنات کا دستور ہے کہ کوئی بھی نانا محبت کرے تو اپنے نواسوں کو کندھے پر لے کے مارکیٹ نہیں گھومتا۔ یہ دنیا کے ایسے شہزادے ہیں جو کائنات کا سب سے بڑا نبی، جس کے ہر نبی جس کا امتی ہے، وہ نبی جو ہے اپنے نواسوں کو کندھے پر لے کر ساری مارکیٹ میں گھومتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ آپ تمام سے التماس کی جاتی ہے اس جلسے میں آ کر اپنے ایمان کو سنبھالنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنی زندگیوں کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ ان کی محبت ہی ایمان ہے اور ان سے بال برابر، ذرہ برابر بھی بغض جو ہے اپنی زندگی کو برباد کرنا، اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے۔ ان کی محبت عین ایمان ہے۔ آپ تمام سے التجا ہے کہ اس عظیم الشان جلسے میں شریک ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور عورتوں کے لیے خاص انتظام ہے، اس میں تشریف لائیں اور اس کے ساتھ لنگر کا انتظام ہے۔ 5 بجے سے جلسہ شروع ہوگا اور تمام اہل محبت، تمام عاشقان اہل بیت اور تمام انسانیت سے محبت کرنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وصلی اللہ وسلم وبارک وسلم۔ انشاءاللہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت، حسینی اہل سنت والجماعت اور صحیح صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ جب بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت درود آئے تو اس کے ساتھ میں ہم لوگ آل کو بھی یاد کریں، آل محمد کو بھی یاد کریں۔ اگر کوئی شخص صرف درود میں اللہم صلی اللہ محمد کہہ کر رک جاتا ہے اور آل محمد نہیں کہتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ناقص درود ہے، وہ کمتر درود ہے، وہ کٹا ہوا دم کٹا درود ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا کہ جب بھی مصطفیٰ کو یاد کریں آل مصطفیٰ کو بھی یاد کرنا، آل مصطفیٰ کو بھی یاد کرنا۔ اب قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم، رسول اللہ کے 2 بیٹے تھے جسے قرآن کہتے ہیں حسن اور حسین۔ ہم نے محرم کے مہینے میں سب نے منائی امام حسین کے غم، سب نے منگایا، عام کیا اور سب کو دکھایا کہ حسین کے لیے پنجے، تازیے، علم، سبیل حسین کی بڑی محنتیں، مشقتیں کی اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کی، یزید کے اوپر لعنت بھی کی۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں،
हर जगह परमिशन दिए, हर जगह हर मस्जिद में हमारे भी किए, उन लोगों ने भी कॉन्फ्रेंसें इमाम हुसैन की। मुझे ये बताएं, क्या सिर्फ हुसैन ही जन्नत के सरदार हैं? सरकार ने कहा हसन और हुसैन दोनों भी जन्नत के सरदार हैं। जब हुसैन की शहादत मनाते हैं, क्यों नहीं हसन की शहादत मनाते? क्यों ये लोग छुपाते हैं हसन की शहादत? हम यहाँ पर सिलसिलों में सारे मशाइख बैठकर यही काम करना है कि जैसा हुसैन का मर्तबा है, उससे भी बढ़कर हुसैन के भी इमाम हसन है। क्यों ये 28 सफ़र को छुपाया जाता है? क्यों इनकी शहादत को छुपाया जाता है? क्यों इनको जहर देने वाले, जहर से जिसने जहर दिया, क्यों इनके नाम लेने के वाले गुरेज किया जाता है? क्यों ये शहादतें नहीं दिखाई जाती? क्योंकि जो हसन को शहीद करने वाला था वो कोई उनका बंदा है, कोई आज मुसलमानों में से है, और जिसे ये लोग अपना रहबर, अपना आका, अपना मौला मानते हैं, उनमें से वो बंदा है, उनमें से वो बंदा। आज जो माहौल चल रहा है हसन के कातिल को बचाने का, इमाम हसन के कातिल कौन? इमाम हसन, रसूल का गोश्त, रसूल का खून, रसूल का नूर, इमाम हसन के कातिल। उठाओ किताबें, उठाओ, देखो कि इमाम हसन को कत्ल करने वाला कौन था, जहर दिलाने वाला कौन था, जहर लाने वाला कौन था, और किसने ये सब चीज़ें की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इमाम हसन के कातिल को बचाने के लिए, अपने मामू को बचाने के लिए ये लोग ये मजलिसें छुपाते हैं। याद रख लें, तुम्हारा मामू, जिसे कोडवर्ड में बोलते हैं, तुम्हारा मामू तुम्हें जन्नत नहीं देगा। खुदा की कसम, अगर जन्नत देंगे ये तो पंजतन पाक देंगे, पंजतन पाक देंगे। इसलिए ये मजलिस को करना ज़रूरी है। जैसा हसन अलैहिस्सलाम, जैसा हुसैन अलैहिस्सलाम की 10-10 रोज़ मुहर्रम, सारा मुहर्रम करते हैं, यहाँ तक अरबीन के दिन तक नहीं करते हैं, तो क्यों इमाम हसन को क्यों छोड़ देते? इमाम हसन को क्यों छोड़ देते? ये ज़रूर हमारे में शऊर आना चाहिए, और इस मजलिस में सब आएँ, अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपनी औरतों को, अपने सारे लोगों को लाकर दिखाएं कि हम सिर्फ हुसैन के नहीं, हसन के भी मानने वाले। 28 सफ़र है, इंशाअल्लाह उस दिन हसन अलैहिस्सलाम की शहादत है, और साथ साथ में रिवायतों में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन हम लोग शहीद कहते हैं, या आप वफ़ात कह लें, कुछ भी कह लें, मगर उस दिन रसूलुल्लाह का भी गुस्सा, क्योंकि वो ज़रूरी है चीज़ें। अब सब लोग आखिरी चारशुम्बा करते हैं, मगर जिसका आखिरी चारशुम्बा करना है उसको याद नहीं करते। रसूल का दावा करते हैं, इमाम हसन की मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर अहम चीज़ों को भूल जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का दिन भी है, हसन अलैहिस्सलाम की शहादत भी है 28 सफ़र को। इंशाअल्लाह हमारे मस्जिद महबूबिया सुदाम नगर 6th क्रॉस में इंशाअल्लाह इसी खानखा के बगल में पीछे इंशाअल्लाह वहाँ पर मजलिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम होगी। 5 बजे से असर की नमाज से शुरू होगी, असर से लेकर मगरिब तक ज़िक्र इलाही होगी। उस ज़िक्र मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मजलिस के ऊपर इमाम हसन के कत्ल कैसा हुआ, कौन इनके साथ थे, क्यों नहीं करने दिया जाता, क्यों ये बताया नहीं जाता, ये लोगों को शऊर देने की कोशिश करेंगे। आप सब इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर इस मजलिस में शरीक होकर अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत तक भी, और मौत के बाद जो हशर होने का है इमाम हसन हुसैन के साथ, उसको सजा लेने के लिए आप ज़रूर ज़रूर इसमें तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರುಗಳು ಸೇರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು 13ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು 2026 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಮೌಲಾ ಹಸನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಹುತಾತ್ಮ ಆಗಿರುವ ದಿನ. ಆ ಹುತಾತ್ಮ ಆಗಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹನೇ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರುಗಳು ಇದೇ ನಾಡು ನುಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದೆ ಮೆಹಬೂಬಿಯಾ 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆ, ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.
ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا میں سید شاہ محمد زین العابدین ترابی ماشاء اللہ سہروردی خادم چشتی شتاری. آج ہم لوگ کچھ مشائخ خانقاہ مولا علی الغدیری میں جمع ہوئے ہیں. پہلے تو ذکر کی محفل ہوئی، ذکر کے بعد مختصر بیان تھا. ہمارے حضرت جو ہے غلام محمد محبوب صاحب الغدیری کا بیان تھا، ماشاء اللہ اور بالخصوص ہمارے آل علی شہزاد حسن حسین حضرت خواجہ سید شاہ امین الحق خواری بھی ہیں، آپ جو ہے چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، شتاری بھی ہیں، نقش بندی بھی ہے. ماشاء اللہ آج ان کی صدارت میں یہ چھوٹا سا جلسہ اور ساتھ میں جو ہے ذکر کی محفل اور ساتھ میں پریس کانفرنس جو ہے منعقد ہوا. تو یہ طے پایا ہے کہ 28 سفر بروز جمعرات مسجد محبوبیہ سدام نگر میں جو ہے بروز جمعرات 28 سفر تو یہاں پہ جو ہے جلسہ منعقد ہوا ہے، جس کا عنوان شہادت جو ہے امیر المومنین حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت منائی جا رہی ہے. تو الحمدللہ یہاں طے پایا ہے، اور اس کے مقرر خصوصی ہمارے حبیب اللہ پروانی صاحب رہیں گے کشمیر کے، اور مفتی شہباز علی صاحب رہیں گے، سید شہباز علی صابری، اور مشائخ کا بھی بیان رہے گا، اور سارے مشائخ بھی ہیں